جو دفتر قائم کیا گیا اس کا مقصد و مطلب ساری چیزیں آ گئی. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب دو گروپ میں کوئی طلاق کا مسئلہ کوئی خلا کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بات ذہن میں کھول کر رکھ لیجیے آپ اپنی طریقے سے، یہ کوئی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر بیٹی نہیں راضی نہیں ہے تو طلاق دے دیجیے. ان طلاق مطالبہ کر رہی ہے تو طلاق دے دیجیے. خلا کا مطالبہ کرے تو خلا دے دیجیے. بات ختم. نہیں رہنا چاہتی ہے یا تم رکھنا نہیں چاہتے تو بات ختم. جھگڑے کا کہاں ہے مسئلہ؟ جھگڑا ہے ہی نہیں. طلاق کے جتنے مسائل ہیں، خلا کے جو مسائل ہیں، شریعت کے لین دین ہیں وغیرہ وغیرہ، نکاح کا جو بھی مسئلہ ہے، جب ہم جو ہے نا خوش اسلوبی سے ایک محبت کی بنیاد پر ہم شریک ہو کر نکاح کر لیتے ہیں تو جھگڑا کہاں ہے؟ نکاح محبت کی بنیاد پر ہی تو نکاح ہوتا ہے. آج بھی مثالیں قائم ہیں. لوگ جو ہے نا بوڑھے ہو گئے، زندگی بسر کرتے ہوئے 50 سال ہو گئے، نکاح ہو کے 60 سال ہو گئے، رہ رہے. اگر آج کل کیا ہے، 6 مہینے ہوئے طلاق توڑ دو، نکاح توڑ دو. 6 مہینے ہو گیا نکاح ہو گیا، سال ہو گیا نہیں رہنا چاہتے. اس کی وجہ ہے اس کی کہ ہمارے ماں باپ کی بچوں کو تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہم نے جو سکھانا چاہیے تھا وہ نہیں سکھایا. کہ رہنا کیسا چاہیے، میاں بیوی جو ہے نا کیسا رہنا چاہیے، ساس سسرے ان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ساس سسرے لائسو جو ہے نا بہو کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، وہ ہم نے سیکھا ہی نہیں. یوں سمجھو کہ میں بھاؤں کو اچھا بولوں. نہیں، قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے سب. قرآن و حدیث میں یہ کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. اس کو ذہن میں رکھ کر چلیے. کوئی جھگڑا نہیں. اور ہے اس کا قانون قاعدہ بتا دیا گیا ہے. منٹوں میں سیکنڈوں میں مسئلہ حل ہو جاتا. اب اس کی مثال کیسے دے رہا دیکھیں. اب دیکھیں کہ جو ہے نا بات جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو، جو ہے نا وراثت کا تقسیم کا مسئلہ، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ. اب دیکھیے باپ مر جاتا، دادا مرتا، باپ مرتا، پھر اس کے بعد بھائیاں مر جاتے، کچھ ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. آپ 1 کروڑ کا مسئلہ لا لیجئے، مثال دے رہا ہوں، پیش کروں. 5 منٹ میں آپ کو کس کو کتنا ملنا چاہیے، مسئلہ ختم ہے. کورٹ کچہری جانے کی ضرورت نہیں. ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. ہمارے اپنے قوانین کو ہم آپس میں آسانی سے حل کر لے سکتے ہیں. اتنی ہم طاقت قدرت رکھتے ہیں ہمارے پاس. ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ جو ہے نا کورٹ کچہری کی مخالفت میں بول رہے نہیں، قطعی نہیں ہے. وہ بھی ہے اپنی جگہ. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئے دن جو مسائل آ رہے ہیں، ایک تو ہے نا آپ کے نکاح کرنے کے لیے ایک مسئلہ، ایک جو ہے نا دفتر قائم ہوگا. کیسا کریں؟ اب بات ہمارے پاس ذہن و فکر جو چلا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے نا میرے مخالفت میں آ رہی بات یہ میں کہیں کو مانتا ہوں. ارے تم مان دو نہ کو مانو، شریعت خود بول رہی ماننا ہے اس کو نہیں ماننا ہے. یہ شریعت بول رہی جس کو ماننا ہے، جس کو نہیں ماننا ہے نہیں ماننا ہے. جس پر چلنا ہے، جس کو چلنا نہیں ہے نہیں چلنا ہے. ہر چیز کو ہمارے پاس، ہر مسئلے کو کھول کر بیان کر دیا ہے. کوئی جھگڑا نہیں رکھا گیا. تم ایسا نہیں رہنا چاہ رہے ہیں مت رہو. یہ مسئلہ اس کے لیے ہے، یہ مسئلہ اس کے لیے، یہ مسئلہ اس کے لیے. آپ دیکھیے کئی ایسے جو ہے نا کیا بولتے ہیں وراثت کے مسئلے ہیں، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ ہے جو برسوں کورٹ کچہری میں چل رہے ہیں، لیکن آج بھی جائیداد تقسیم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آپ کروڑ روپے کا مسئلہ لو، 10 منٹ میں آپ کے پاس قانونی طور پر ہمارے مفتی صاحب فتویٰ دے دیتے ہیں آپ کو دارالعلوم بندہ نواز میں. کتنی دیر لگتی سر؟ طلاق کے بھی ایسی مسائل. تو یہ اس کو جو ہے نا میں کیا بولتا ہوں کہ جو ہے نا اس کو سیاست مت بناؤ. یہی بات ہے. سیاست مت بتاؤ. سیاست کے بنیاد پر اس کو توڑو مت، دیکھو مت اور لاؤ مت اس کو سیاسی میدان میں. میں سیاست کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، نہ سیاست کا کوئی مخالفت کرتا ہوں. لیکن جہاں جو چیز استعمال کرنی چاہیے وہ اس کو استعمال کرو. جو چیز کو مان کر چلنا وہ مان کر چلیے. جیسا کہ ہمارے قائدین نے بھی جو ہے نا کہا کہ آپ ہمارے پاس لائیے، ہم جو ہے نا اب اس میں ہم یہ بھی شریعت ہم کو تعلیم نہیں دیتی کہ غنڈہ گردی سے کام لیں. نہیں. ارے سمجھاؤ یہ کارپوریٹر حضرات کو لے جا کے بات ختم ہوگی. سمجھ میں آنے کی بات ہے، وہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لو
بیوی کے ذمے آپ کی روٹی پکانا، آپ کو کپڑے دھو کر دینا، آپ کا غسل دلانا، نہیں، آپ کے بچوں کو دودھ پلانا، یہ ہے نہیں شریعت میں۔ ارے کیسا بول رہے مولانا؟ ہے کب ہے یہ؟ آپ اچھا سلوک کرو بہو کے ساتھ، آپ کے پاؤں دھو کے پیتی ہیں، آپ جو بولے وہ سنتی ہوں۔ آپ اس کو جو ہے نا گالی گلوچ کریں گے، اس کے ماں باپ کو جو ہے نا ٹوکتے رہیں گے، وہ نہیں دیے تمہارے بابا، یہ دیتے بول کے وہ نہیں دیے، یہ نہیں دیے، اس میں جو رہے گی ہماری زندگی۔ ہم صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں؟ اس میں مت کرو، اس میں مت پڑو، یہ شریعت نہیں ہے یہ۔ ارے محبت سے کوئی چیز تحفہ تو آپ دے رہا قبول کر لو، اس پر تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ایسا دیے، تم ایسا لائے، تم ایسا کرے، اتنے جوڑے بول کے اتنے جوڑے کپڑے دیے، کیا بات ہے یار؟ کوئی جگہ کوئی مسئلہ ہے؟ ارے میاں بیوی اگر راضی ہے تو 2 جوڑ کپڑے پہ بھی شادی ہو جاتی ہے، بغیر کسی چیزوں کے، بغیر کسی سونے چاندی کی بھی شادی ہو سکتی۔ سوچیے آپ کہاں سے لائیں گے؟ کوئی غریب آدمی، آج غریبوں کی شادیاں ہو رہی، ہماری نظروں میں 35 سال 30 سال 35 سال 40 سال کے ہو گئے بچیاں، محض جہیز کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی۔ کرو کچھ محنت کرو، کچھ آگے بڑھو۔ اور آج کا جو ایک جو انجمن یہاں جمی ہوئی ہے، جس میں کارپوریٹر بھی ہے، ہماری کارپوریٹر سے درخواست ہے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم تعاون کرتے ہیں، ہم تقاریر میں بولتے ہیں، کچھ آپ ہمارا ہاتھ بٹائیے کہ جو ہے نا اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیجیے کہ جہاں جہیز نہیں لے سکے سیدھے سادھے انداز میں بھئی آمنا صدقنا بول کر شادی کر لو، اتنا ختم۔ کچھ دے سکتا کچھ لے سکتا، لو اور دو کی پالیسی اختیار کر لو، بات اتنی چھوڑ۔ جو باتیں بول رہے ہیں علماء کرام نے جو کہا، مولانا تنویر صاحب بولا، یہ سب ہمارے لیے سبق آموز باتیں ہیں، سبق کی باتیں ہیں، عمل کرنے کے لیے ہنسی مذاق میں مت ڈالو۔ اور کوئی بھی عمل ہمارا گلبرگہ، میں پہلے سے بول رہا ہوں جبکہ قمر اسلام صاحب زندہ تھے اس زمانے میں بولتا، ہمارا گلبرگہ آج بھی مذہبی طور پر سیاسی طور پر ایک جنت نشان ہے، بولتا تھا جنت، کوئی جھگڑا ہی نہیں رہا ہمارے پاس۔ ہمارے زمانے میں بولتا تھا، بولا بھی میں، کہاں بولا یہ بات؟ گلبرگہ میں بھی نہیں بولا میں۔ اور آپ کے جو ہے نا کیا بولتے راجدھانی ہمارا نام بولو جی، بنگلور میں بولا تھا۔ ارے کیا بولو، قمر صاحب بھی تھے اس زمانے سامنے، ہمارے سرڑگی صاحب بھی تھے ان کے سامنے بولا تو بولا بھی آج بھی ہمارے لیے سیاست کا جو مسئلہ ہے گلبرگہ ایک نشانی ہے، بولا آج بھی بول رہا ہوں، پھر وہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اور وہ اگرچہ کہ وہ دونوں حضرات نہیں رہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے ہماری، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضرت خواجہ بندہ نواز کے صدقے میں ہم جو کچھ بول رہے ہیں سنا رہے ہیں، مولا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو آپس میں اتحاد اتفاق سے مل جل کر ہندو مسلمان اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور قومی یکجہتی ہم سب میں عطا فرما، سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے جلسے کو کامیاب بنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز کرے، اور جو دفتر چلانے کی سعادت حاصل کرے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور نظام آبا کی زیر سرپرستی میں کام ہے اور وہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی دعاؤں سے بھی ہمارے کو بھی قبولیت عطا فرمائے، اور درجے میں اور اس کام میں کامیابی عطا فرمائے، اور جو ہے نا ہمارے من اللہ صاحب قبلہ کو بھی جو ہے نا کامیابی عطا فرمائے، اور ان کا تعاون ان کے ساتھ ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ اور ہم سب ایک بات ذہن میں رکھ کر چلیے، ہمیشہ رنگ نہیں جانا چاہیے، جب بھی شریعت کا کوئی مسئلہ آ جائے ہم سب ایک ہی ہیں، شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس میں بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، شریعت کا قانون سب کے لیے یکساں ہوتا، اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔